السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، محرم کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس مہینے کے روزوں کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے کی فضیلت ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ محرم کے روزوں کی فضیلت رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ ہے اسلام کے اندر، لیکن کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس مہینے کے حوالے سے باریکی سے سوچا اور سمجھا ہے؟ شاید نہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ آپ جتنے دن روزہ رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں اتنے دن آپ روزہ رکھیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 دن کا رکھیے، 2 دن کا رکھیے، 3 دن کا رکھیے۔ اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کیوں آپ رکھیں گے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے۔ شہر اللہ المحرم، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ محرم کا مہینہ اللہ کا ہے۔ تو کیا اور مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن سارے مہینوں کی نسبت نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف نہیں کی ہے، لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف کی ہے، تاکہ اس مہینے کی فضیلت واضح ہو جائے امت مسلمہ کے سامنے۔ تو محترم ناظرین، اس مہینے کے روزوں کی قدر کیجئے، آپ رکھنے کی کوشش کیجئے، اور خاص طور سے دیکھیں اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے نا، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَى أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، یعنی 10ویں تاریخ کے دن کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ، میں اللہ پر یقین کرتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے عوض میں گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک روزہ اگر 10ویں تاریخ کا آپ رکھتے ہیں تو اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو کچھ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اس تاریخ کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو ہمیں تو ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، انشاءاللہ آئندہ سال ہم ان کی مخالفت میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیں گے، یعنی 9-10 کا روزہ رکھ لیں گے۔ لیکن تقدیر اور قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئندہ سال آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا اس مہینے میں، اس مہینے کے اور روزہ رکھنے کے مقابلے میں بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ قابل اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ اس مہینے میں تو کم سے کم 9-10 کا روزہ رکھ لیں آپ۔ ویسے اس حوالے سے علماء کی کئی ایک رائے ہیں کہ اس مہینے میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جتنا آپ چاہیں روزہ رکھ لیں، اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ روزہ رکھیں 9-10۔ اگر 9-10 کا روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو 10 کا صرف روزہ رکھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ 9-10 کا روزہ رکھیں۔ اگر اور زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو 9-10-11 یہ 3 دنوں کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ اس کے اندر گنجائش ہے، وسعت ہے، جتنا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ 9-10 کا روزہ رکھیں تاکہ حدیث پر پوری طرح سے عمل ہو جائے۔ اگر اس سے زیادہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے حوالے مسلم شریف 1163، اسی طریقے سے مسلم 1162، مسلم 1134، صحیح ابن حبان 3632 کے اندر یہ ساری بحثوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس مہینے کے روزوں کے رکھنے کی توفیق دے، خاص طور سے 9ویں 10ویں کی توفیق دے، اور اللہ سے ہم توفیق مانگیں کہ اللہ ضرور ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔